بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ وبرکاتہ۔ آج میں آپ کو ایک ایسی لڑکی کی سچی اور دکھی کہانی سناؤں گی جو کہ اپنا ابورشن کروانا چاہتی تھی۔ کیوں یہ لڑکی اپنا بچہ پیدا نہیں کرنا چاہتی تھی؟ وجہ جاننے کے لیے کہانی اختتام تک ضرور سنیے گا۔ تو کہانی شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ آپ میرے چینل ہمنا وائس کو ضرور سبسکرائب کریں اور ساتھ دیے گئے بیل آئیکن کو بھی لازمی کلک کریں تاکہ فیوچر میں آنے والی مزید ویڈیوز کی اپڈیٹس آپ کو ملتی رہیں۔ ایک لڑکی جس کا نام صبا تھا، وہ اپنے والدین کے ساتھ رہتی تھی۔ صبا کی عمر 17 سال تھی۔ صبا کی امی کا نام فرح اور ابو کا نام سکندر تھا۔ فرح اور سکندر دونوں اپنی بیٹی صبا سے بہت پیار کرتے تھے۔ صبا ایک امیر گھرانے سے تعلق رکھتی تھی۔ صبا اور اس کے والدین بہت آزاد خیالات کے مالک تھے۔ انہوں نے صبا کو کبھی بھی پارٹی یا ٹرپ وغیرہ پر جانے سے نہ روکا تھا۔ حالانکہ فرح سکندر کو کہتی تھی کہ سکندر وہ ایک لڑکی ہے اور لڑکیوں کا اس طرح باہر گھومنا ٹھیک نہیں ہے، تو سکندر کہتا، فرح بیگم تم کن پرانے خیالات کے ساتھ زندگی گزار رہی ہو؟ آج کل لڑکیاں لڑکوں سے 2 قدم آگے ہیں۔ اور رہی بات ہماری بیٹی کی، تو مجھے اپنی بیٹی پر پورا یقین ہے۔ کیا تم کو صبا پر یقین نہیں ہے؟ تو فرح بولی، نہیں مجھے بھی یقین ہے لیکن ڈر لگتا ہے۔ تو سکندر بولا، فرح بیگم تم فکر نہ کرو، ہماری بیٹی ہم سے ہر بات تو شیئر کرتی ہے نا؟ تو فرح بولی، ہاں یہ بات تو ہے۔ صبا فرسٹ ایئر یعنی 11ویں جماعت میں پڑھتی تھی۔ صبا جس کالج میں پڑھتی تھی وہ کالج تھا، یعنی اس کالج میں لڑکے اور لڑکیاں اکٹھے پڑھتے تھے۔ صبا کے کالج میں بہت سے دوست تھے، لیکن ان دوستوں میں سے صبا کی ایک دوست جو کہ اس کی بیسٹ فرینڈ تھی، اس کا نام ماہ نور تھا۔ ماہ نور اور صبا کا ایک دوسرے کے گھروں میں آنا جانا بھی تھا۔ اکثر صبا اور ماہ نور ایک دوسرے کے گھروں میں پڑھائی کے سلسلے میں بھی آتی تھیں۔ ابھی فرح کو کالج جاتے ہوئے 4 ماہ بھی نہ ہوئے تھے کہ صبا کے ایک کلاس فیلو نے اپنے گھر میں پارٹی رکھی۔ اس نے سب کو اپنے گھر پارٹی کی دعوت دی تھی۔ صبا نے جب اپنے والدین سے بات کی تو صبا کا ابو تو مان گیا، لیکن صبا کی امی نہ مانی کیونکہ پارٹی رات کی تھی۔ صبا کی امی فرح کہنے لگی، بیٹی مجھے تمہارے پارٹی پر جانے سے کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن بیٹی دن کی پارٹی ہوتی تو کوئی اور بات تھی، لیکن پارٹی رات کی ہے، تم کو 12 تو بج جائیں گے نا؟ اور ویسے بھی بیٹی شریف گھر کی بیٹیاں رات دیر تک گھر سے باہر نہیں رہتی۔ تو صبا بولی، امی میری ساری دوست کیا کہیں گی اور کیا سوچیں گی میرے بارے میں؟ تو سکندر بولا، فرح بیگم تم پریشان نہ ہو، میں اپنی بیٹی کو خود لینے چلا جاؤں گا۔ اچھا بیٹی صبا، جیسے ہی تم پارٹی سے فارغ ہو تو تم مجھے فون کر دینا، بیٹی میں تم کو خود لینے آؤں گا۔ تو صبا بولی، جی ابو ٹھیک ہے۔ اگلے دن صبا رات 5 بجے پارٹی پر چلی گئی تھی۔ صبا بہت خوش تھی کیونکہ کالج کے بعد یہ اس کی پہلی بیچلر پارٹی تھی جو وہ اپنی دوستوں کے ساتھ منا رہی تھی۔ لیکن صبا یہ نہ جانتی تھی کہ اسی پارٹی میں آج اس کے ساتھ کوئی ایسی انہونی ہونے والی تھی جس سے اس کی زندگی بدل جانی تھی۔ اس پارٹی میں لڑکے اور لڑکیاں دونوں شامل تھے۔ اس پارٹی میں کھانے کے لیے بھی بہت کچھ تھا، کولڈ ڈرنکس بھی ہر طرح کے موجود تھے۔ صبا کی سب دوستوں اور صبا نے جب اورنج جوس پیا تو جوس پینے کے بعد ان کا سر چکرانے لگا۔ اس وقت تقریباً رات کے 12 بج رہے تھے۔ صبا کی سب دوستوں کے گھر والے آئے اور ان کو لے کر چلے گئے، لیکن صبا اب اکیلی رہ گئی تھی۔ اس کو کچھ ہوش نہ تھا کہ وہ کہاں ہے۔ صبا کو تقریباً رات کے 3 بجے جب ہوش آیا تو اس نے اپنے آپ کو ایک کمرے میں موجود پایا تو وہ ڈر گئی۔ ڈرتی ڈرتی وہ باہر آئی تو دیکھا کہ سب لوگ
جا چکے تھے اور جس کے گھر میں پارٹی تھی وہ کلاس فیلو بھی صبا کا سو رہا تھا، اس لیے صبا نے اس کو جگانا مناسب نہ سمجھا اور اپنے ابو کو فون کر دیا۔ صبا کے ابو آئے اور اسے لے کر گھر چلے گئے۔ صبا نے اپنے بے ہوش ہونے کا ذکر اپنے ابو سے نہ کیا اور اپنے ابو کے ساتھ گھر چلی گئی۔ گھر جا کر صبا کو کچھ عجیب سا محسوس ہو رہا تھا، جیسے اس کے ساتھ کچھ غلط ہوا ہے، لیکن صبا نے اپنی اس عجیب سی کیفیت کا بھی ذکر کسی کے ساتھ نہ کیا تھا۔ پھر ایک ہفتہ ایسے ہی گزر گیا۔ ایک ہفتہ گزرنے کے بعد صبا کی حالت خراب ہونے لگی تھی۔ وہ کالج گئی ہوئی تھی کہ اچانک بے ہوش ہو گئی۔ کالج میں چونکہ ڈاکٹر کی سہولت موجود تھی، ڈاکٹر کو چیک کروانے پر صبا کو پتہ لگا کہ وہ پریگننٹ ہے، تو صبا حیران ہو گئی کہ یہ سب کیسے ہو گیا ہے۔ پھر صبا پریشان رہنے لگی تھی۔ وہ نہ تو کسی سے بات کر رہی تھی اور نہ ہی کچھ کھا پی رہی تھی۔ پھر آخر کار ایک دن اس کی دوست ماہ نور اس کے گھر آئی۔ اس نے جب صبا کی ایسی حالت دیکھی تو وہ خود پریشان ہو گئی۔ پھر صبا نے روتے ہوئے ماہ نور کو بتایا کہ ماہ نور، میں پریگننٹ ہوں، تو ماہ نور بھی حیران ہو گئی۔ پھر ماہ نور نے پوچھا، صبا کیا تم کسی سے محبت کرتی ہو؟ تو صبا بولی، نہیں ماہ نور، تم سے آج تک میں نے کبھی کوئی بات نہیں چھپائی ہے۔ اور صبا بولی، ماہ نور، یہ سب مجھے لگتا ہے اس پارٹی کی رات کو ہوا ہے، اور تم جانتی ہو میں 3 بجے ہوش میں آئی اور 3 بجے پھر ابو کو فون کیا تو وہ مجھے لینے آ گئے۔ پتہ نہیں کس نے میرے ساتھ ایسا کیا ہے۔ یہ سب صبا کہہ کر رونے لگی اور کہنے لگی، ماہ نور، میں یہ بچہ گرانا چاہتی ہوں، پلیز میری مدد کرو، پلیز یار کچھ کرو نا، ورنہ میں مر جاؤں گی۔ تو ماہ نور بولی، تم فکر نہ کرو، میری ایک دوست گائنی کی ڈاکٹر ہے، اس سے بات کرتے ہیں۔ پھر ماہ نور نے اس ڈاکٹر کا پتہ کر کے صبا کو اگلے دن بتایا کہ وہ کہہ رہی ہے کہ تمہاری عمر بہت کم ہے، اس عمر میں اگر ابورشن کرواؤ گی تو تمہاری جان کو خطرہ ہو سکتا ہے۔ اور ساتھ ہی ماہ نور بولی، صبا میرا تو یہ فیصلہ ہے کہ تم ایسا کرو، اپنے والدین کو بتا دو۔ تو صبا بولی، نہیں، میں نے ان کا بھروسہ توڑا ہے، میں اور ان کو ٹوٹتا ہوا نہیں دیکھ سکتی۔ ٹھیک ہے، تم اس ڈاکٹر سے ٹائم لو، پھر دیکھتے ہیں کیا کرنا ہے۔ پھر صبا کو 2 دن بعد کا وقت ملا۔ ماہ نور اور صبا کالج کے بہانے اس ڈاکٹر کے پاس گئیں۔ پہلے تو ڈاکٹر صبا کو دیکھ کر کہنے لگی کہ یہ خود بہت ویک ہے، اس کا ابورشن نہیں ہو سکتا۔ تو صبا اس کے پاؤں پڑ گئی، اس ڈاکٹر کے آگے ہاتھ جوڑنے لگی۔ پھر ڈاکٹر نے صبا پر ترس کھا کر اس کا ابورشن کر دیا تھا۔ صبا کا ابورشن تو ہو گیا، لیکن صبا اس دنیا میں نہ رہی تھی۔ ماہ نور کو جب پتہ لگا تو اس کے ہاتھ پاؤں کانپنے لگے تھے۔ اس نے ڈر کے مارے صبا کے ابو کو فون کیا کہ صبا ہسپتال میں ہے اور اب وہ نہیں رہی۔ صبا کے والدین ہسپتال آئے تو ماہ نور نے صبا کے بچے کی ساری بات ان کو بتائی تو صبا کی امی رونے لگی اور کہنے لگی، دیکھ لیا سکندر، آپ کی منمانی کا نتیجہ۔ میں کہتی تھی کہ بیٹی کو اتنی چھوٹ نہ دیں، دیکھ لیا آپ نے کیا اس کا نتیجہ نکلا ہے۔ پھر فرا اپنی بیٹی کے ساتھ لپٹ کر رونے لگی اور کہنے لگی، میری بیٹی، بس ایک مرتبہ تو بتایا ہوتا اپنی ماں کو تو بیٹی میں کچھ حل نکال لیتی۔ میری بیٹی، یہ قدم تجھے نہیں اٹھانا چاہیے تھا، تو نے تو جیتے جی اپنی ماں کو ہی مار ڈالا ہے۔ فرا اور سکندر بہت روئے۔ باپ بیٹی سے بیٹے کی نسبت زیادہ پیار کرتا ہے، اسی لیے بیٹی کی فیور کرنے کے لیے ہر وقت تیار رہتا ہے، لیکن بیٹی کو کبھی بھی اتنا کھلا ماحول نہیں دینا چاہیے کہ جس میں بیٹی کی خود کی عزت کو خطرہ ہو، اور بیٹی کو بھی ایسی بات کے لیے ضد نہیں کرنی چاہیے جو کہ اس کے والدین کی پہنچ سے باہر ہو۔ جیسے صبا نے پارٹی پر جانے کی ضد کی
لیکن اس کے ابو نے اس کی ضد مان کر اسے دیر رات پارٹی کے لیے بھیج دیا اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ صبا حاملہ ہو گئی تھی اور اس کو پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ بچہ کس کا ہے، اور دوسرا ابورشن کروانے پر وہ خود ہی اس دنیا سے چلی گئی تھی۔ یہ ٹھیک بات ہے کہ آج کے دور میں بیٹیاں بیٹوں کی نسبت زیادہ ترقی یافتہ ہیں، لیکن لڑکیوں کو بھی ہر کام اپنی حد میں ہی رہ کر اور اپنے والدین کی عزت دے کر کرنا چاہیے۔ آپ کی اس کہانی کے بارے میں کیا رائے ہے؟ کمنٹ میں ضرور بتائیے گا۔